اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 2 شروع ہو رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں شبیب حسینی، اور ہماری گفتگو آپ سے جو ہو رہی ہے وہ 1441 ہجری میں اور 2020 عیسوی میں جو سیمسٹر چل رہا ہے آپ کا تاریخ اہل بیت درس عنوان کے تحت، اس میں امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں آج بھی امام کی زندگی کے تحلیلی رخ کی طرف وارد نہیں ہو پاؤں گا، اور صرف ایک انفرادی زندگی کا ایک ذائچہ کھینچتے ہوئے، ذائچہ بناتے ہوئے اور ایک خاکہ پیش کرتے ہوئے آج کے درس کو مجھے مکمل کرنا پڑے گا۔ مگر یہ بھی امام کی زندگی کے حوالے سے اہم ترین مباحث میں سے ہے۔ حالانکہ آسان ہے یہ بحث، زیادہ تحلیل نہیں ہے، تحقیق نہیں ہے، بررسی نہیں ہے، لیکن یہ اہم ترین مطالب میں سے ہے جس کا ہر شیعہ کے لیے جاننا ضروری ہے۔ 6 برسد آپ اہل علم اور اہل فضل ہیں، تو آپ کو اپنے ذہن میں بیٹھا لینا چاہیے یہ چیزیں، اگرچہ اس میں کی بہت سی چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ ہوں گی، نہیں ہیں تو میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں قاعدے سے ساری باتیں بیٹھ جائیں۔ امام جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سلسلہ امامت کی 9ویں کڑی ہیں جن کی آج گفتگو ہو رہی ہے، ان کا نام ہے امام محمد۔ ہم امام محمد تقی علیہ السلام کہتے ہیں، نام اصل میں 9ویں امام کا محمد ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو جعفر ہے۔ لیکن جس طریقے سے میں نے عرض کیا تھا کہ ابو الحسن چونکہ کئی اماموں کی کنیت ہے، تو ابو الحسن اول، ثانی، ثالث کہتے ہیں، اسی طریقے سے ابو جعفر بھی چونکہ اس کے پہلے 5ویں امام کی کنیت رہ چکی ہے ابو جعفر، لہٰذا اب 9ویں امام کو ابو جعفر کے کہتے ہوئے ثانی کا لفظ ایڈ کیا جاتا ہے، ابو جعفر ثانی، ٹھیک ہے۔ یہ ہے آپ کی کنیت۔ القاب میں ایسے تو ہمارے ائمہ کو بہت سے القاب سے یاد کیا گیا، اکثر علماء کو علم الہدا یا مثال کے طور پہ ہادی یا طاہر، ذکی، عالم، ٹھیک ہے، یہ سارے القاب اکثر ائمہ کو دیے گئے ہیں، لیکن امام محمد تقی سے مخصوص جو 2 لقب ہے اس میں ایک تقی ہے اور ایک جواد ہے۔ کثرت زہد و تقوی کی بنیاد پر آپ کو تقی کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور بعض کے مطابق یہ لقب آپ کو خدا کی جانب سے عطا کیا گیا تھا۔ بہرحال، اور دوسرا جو لقب مشہور ہے وہ ہے جواد۔ جواد یعنی بہت زیادہ عطا کرنے والا، بخشش کرنے والا۔ ایران وغیرہ میں امام محمد تقی علیہ السلام کو امام جواد کہتے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم لقب تقی جو مشہور ترین لقب ہے اس کے ساتھ ملا کے امام محمد تقی کہتے ہیں، اور وہاں بھی نام سے زیادہ لقب سے یاد کیا جاتا ہے امام جواد۔ کیوں امام جواد کو اتنا زیادہ کثرت سے اس لقب کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اس کو میں انشاءاللہ بحث میں آگے چل کر کے امام کی اخلاقیات و خصوصیات میں پیش کروں گا۔ اب آ جائیے امام کے والد، تو آپ سمجھ گئے کہ 8ویں امام تھے امام علی رضا علیہ السلام، جن کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے، پوری تفصیلی گفتگو اس کے پہلے ہو چکی ہے۔ اور آپ کی والدہ اپنے زمانے کی بہت ہی مقدس ترین اور پاکیزہ ترین خواتین میں سے تھیں، کہ جو انتخاب الہی تھیں امام رضا علیہ السلام کے لیے، اور امام رضا کی شریک حیات تھیں، اور ان کا نام تھا سبیکہ خاتون، یعنی آپ کی والدہ سبیکہ خاتون تھیں، ٹھیک ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی والدہ۔ زوجہ میں 2 نام ہیں، ایک امام کی واقعی زوجہ تھیں جن کو امام نے اپنی مرضی سے، اور یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ انتخاب الہی کی بنیاد پر منتخب کیا تھا، کیونکہ 10ویں امام کی ماں کے طور پر جس کو منتخب ہونا تھا، کہیں نہ کہیں الہی انتخاب اس میں شامل تھا۔ وہ عظیم خاتون تھیں، اور وہ ان کی اگر پوری داستان پیش کی جائے تو ایک درس کا وقت چاہیے کہ کس طریقے سے مختلف جگہوں سے، مختلف مرحلوں سے ہوتی ہوئی امام علی نقی علیہ السلام کے حمل کی ضامن بننے کے لیے وہ امام محمد تقی تک پہنچی ہیں۔
تو صرف اور صرف امام محمد تقی کی زوجہ نہیں ہیں بلکہ امام علی نقی کی ماں بھی ہیں، لہٰذا بہت معتبر خاتون ہیں آپ کی زوجہ جناب سمانہ مغربیہ۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب سمانہ مغربیہ کے علاوہ بھی ایک شریک حیات، ایک زوجہ سے رابطہ رہا امام کا، مگر وہ رابطہ سیاسی زیادہ تھا۔ اصل میں جو شریک حیات تھیں وہ سمانہ مغربیہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام محمد تقی کی کچھ اولاد ہیں، بعض کتابوں میں دو یا تین کا ذکر ہے، بعض کتابوں میں اس سے زیادہ کا ذکر ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہی دو تین کے نام الگ الگ کتابوں میں الگ الگ طریقے سے لکھے گئے ہوں، لیکن میں جو نام کتابوں میں لکھے ہیں وہ آپ کی خدمت میں اس کے بعد بیان کروں گا۔ اب آ جائیے، جن ناموں کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ سب اولاد ہیں جناب سمانہ مغربیہ، یعنی امام محمد تقی کے جو بچے پیدا ہوئے ہیں، چاہے امام علی نقی یا دوسرے فرزند آپ کے، یہ سب جو ہیں سمانہ مغربیہ کے بدن سے دنیا میں آئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کی ایک شریک حیات تھی جس کا نام تھا ام فضل، لیکن ام فضل امام محمد تقی کی زندگی میں وہی حیثیت رکھتی ہے اور اس کا وہی کردار تھا جو امام حسن کی زندگی میں جودہ بنت اشعث کا کردار تھا۔ جس طریقے سے جودہ بنت اشعث نے امام محمد تقی کو، امام حسن کو لالچ کی بنیاد پر یزید سے شادی کرانے اور عقد کرانے کا لالچ معاویہ نے دلایا تھا، اس لالچ کی بنیاد پر، پیسوں کے لالچ میں، یزید سے شادی کے لالچ میں امام حسن کو شہید کر دیا تھا، اسی طریقے سے ام فضل نے بھی اپنے شوہر فرزند رسول امام محمد تقی کو شہید کیا تھا۔ حالانکہ امام محمد تقی کی شہادت کے لیے ایک روایت اور بھی ہے، ایک مشہور روایت کی بنیاد پر ام فضل جو آپ کی بیوی ہے اس نے معتصم عباسی کے اشارے پر، حالانکہ یہ اشارہ اس کے پہلی مامون دے چکا تھا، گویا کہیں نہ کہیں اپنے باپ کے حکم کو اپنے باپ کے خواہش کو عملی جامہ پہنایا ہے، لیکن جس بادشاہ کے زمانے میں اور جس بادشاہ کے حکم سے عملی جامہ پہنایا ہے اس کا نام ہے معتصم، وہ انشاءاللہ آگے میں گفتگو کروں گا۔ تو ام فضل جو ہے وہ اگر اس نے زہر نہیں بھی دیا، مان لیں دوسری روایت کے اعتبار سے، تب بھی امام کے لیے زہر بن کر کے رہی ہے۔ امام کی زندگی میں مخبری کرنا، جاسوسی کرنا اور حکومت کی اعلی کار بن کر کے امام کی زندگی میں اور امام کو پریشان کرنے کی مسلسل کوششیں کرنا۔ میں نے مختصر میں ساری بات بیان کر دی۔ جو امام حسن کی زندگی میں جودہ کا کردار تھا وہی امام محمد تقی کی زندگی میں ام فضل کا کردار تھا۔ بہرحال آپ کی اولاد میں سب سے نمایاں نام جو ہے وہ 10ویں امام کا امام علی نقی علیہ السلام، جن کے بارے میں انشاءاللہ چند جلسات کے بعد ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک نام اور بہت بڑا نام ہے جسے موسیٰ کہتے ہیں، اور ان کا لقب مبرکہ تھا، موسیٰ مبرکہ۔ جناب موسیٰ مبرکہ کے سلسلے میں بہت سی الگ الگ طریقے کی روایات آئی ہیں، میں تمام روایتوں کا خلاصہ چند جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ مبرکہ اس لیے کہتے ہیں کہ چہرے پہ برقع ڈال کے چلتے تھے، اور اس برقعے کی کچھ وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ مثلا ایک وجہ یہ تھی کہ بہت خوبصورت تھے، لہٰذا امام نے حکم دیا تھا کہ جب باہر نکلا کرو تو چہرے برقع ڈال کے، نقاب ڈال کے۔ دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ امام موسیٰ مبرکہ کو خطرہ تھا جان کا دشمنوں کی طرف سے، اس لیے کہ امام موسیٰ مبرکہ کو دیکھنے کے بعد دشمن شروع سے ہی سمجھنے لگے تھے کہ یہ امام کے جانشین ہو سکتے ہیں، لہٰذا جو کام امام مہدی آخر الزمان کے سلسلے میں ان کے زمانے کے دشمن کرنا چاہتے تھے، امام کو بچپن ہی میں قتل کر دیا جائے، وہ کام امام جناب موسیٰ مبرکہ کے لیے ان کے نظام میں اگر یہ نمائندے ہوتے ہیں امام کے تو جانشین ہوتے ہیں تو یہ امام بن جائیں گے، لہٰذا پہلے ان کو ختم کر دیا جائے۔ تو لہٰذا اپنے کو دشمنوں کے شر سے بچانے کے لیے یا کسی بھی اور مصلحت کے تحت چہرے پہ برقع ڈال کر چلتے تھے، اس لیے ان کو موسیٰ مبرکہ کہا جاتا ہے۔ قم میں ایک جگہ ہے، آپ میں سے اگر کوئی گیا ہے، زیارت کی ہے تو بہت اچھا، اور نہیں تو پروردگار نصیب فرمائے۔ جناب معصومہ قم کے حرم سے چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے جس کو چیل اختران کہتے ہیں قم میں۔ چیل اختران میں جناب موسیٰ مبرکہ کی باقی 40 امامزادوں کے ساتھ قبر موجود ہے۔ موسیٰ مبرکہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کی نسل سے تمام رضوی سادات، دنیا کی جتنی رضوی سادات مشہور ہیں وہ سب جناب موسیٰ مبرکہ کی نسل سے ہیں۔ امام محمد تقی کے حکم سے، پھر جناب موسیٰ مبرکہ کی خواہش سے، ان کے جو بچے تھے وہ سب اپنے کو بجائے تقوی کے رضوی لکھتے تھے۔ کیوں رضوی لکھتے تھے یہ میں اشارہ کر چکا ہوں اس کے پہلے، کیونکہ امام رضا علیہ السلام کو طعن ابتر دیا گیا تھا۔
اب जनाब मूसा मुबरका के जितनी भी औलाद जहाँ जहाँ भी गई, और जनाब मूसा मुबरका की औलाद ने हिजरत बहुत की है, अलग अलग जगहों पे लोग गए हैं, पूरी दुनिया बसे हैं, लिहाजा दुनिया के अलग अलग मुल्कों में जहाँ मुसलमान आपको मिलते हैं और शिया मिलते हैं वहाँ रिजवी सादात मिल जाते हैं, क्योंकि इन्होंने हिजरतें बहुत की हैं और अल्लाह ने कसरत नस्ल से जनाब मूसा मुबरका को इमाम रज़ा की बरकत से नवाजा, और रिजवी सादात दुनिया में हर तरफ जो मशहूर हैं वो इन्हीं की नस्ल से हैं। उसके अलावा आपकी 2 बेटियां भी थीं, एक का नाम फ़ातिमा था और एक का नाम अमामा था, लेकिन कुछ किताबों में 2-3 नाम और भी हैं, जैसे खदीजा, उम्मे कुलसूम और हुसैन। ठीक है, ये भी बाज़ रिवायत में आया है। अब आ जाइए इमाम की विलादत के हवाले से अगर देखा जाए तो इमाम मुत्तकी की विलादत जो हुई है वो 10 रजब को हुई है सन 195 हिजरी। कहाँ हुई विलादत? मदीने में हुई है। हमारे अक्सर अइम्मा को अगर आप देखेंगे तो उनकी विलादत मदीने में हुई है, लेकिन इनको गुरबत पर मजबूर किया गया। गुरबत मतलब गरीबुल वतनी, वतन से दूर हिजरत करने पर या मजबूर करके इनको मदीने से बाहर किया गया, और नतीजा ये हुआ कि किसी की कब्र जो है वो खुरासान में है, तो किसी की काज़मैन में, किसी और की काज़मैन में, किसी की जो है वो सामर्रा में, किसी और की भी सामर्रा में, किसी की करबला में, किसी की कहीं है, किसी की कहीं, अलग अलग जगहों पे। कम कुछ इमाम हमारे मदीने में जन्नतुल बक़ी में भी दफन हैं, लेकिन यह है कि अक्सर शख्सियतें हमारी हालात के तहत जो है वो 12 इमाम अलग अलग जगहों पे, कोई नजफ़ में तो कोई कहीं दफन है। बहरहाल तो आपकी विलाद, लेकिन विलाद अक्सर की मदीने में हुई है। इसी तरीके से इमाम मोहम्मद तक़ी की विलाद भी मदीने में हुई है। कब हुई है? सन 195 हिजरी में। सन 195 हिजरी में आपकी विलादत मदीने में वाक़ होती है। शहादत कब होती है? आखिर ज़िकात। अब 29 ज़िकात हमारे यहाँ ज़्यादा मशहूर है, अलबत्ता बाज़ के अतबार से 30 भी कह सकते हैं अगर 30 का महीना रहा हो तो। बहरहाल 29 ज़िकात सन 220 हिजरी में इमाम मोहम्मद तक़ी की शहादत हुई है, और इराक़ में हुई है, बगदाद के करीब हुई है, काज़मैन, जहाँ आप दफन भी हैं इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। ठीक है, बगदाद के करीब काज़मैन और समर्रा में हमारे 4 इमाम दफन हैं। काज़मैन में इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम, बीच में इमाम रज़ा मशहद में दफन है। उसके बाद फिर इमाम अली नक़ी और इमाम हसन अस्करी, ये दोनों जो हैं समर्रा में एक साथ दफन, इन दोनों का रोज़ा साथ में है, दोनों शख्सियतों का। बहरहाल तो 220 हिजरी में गोया 195 से लेकर 220 तक सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल बनते हैं, जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ 25 साल जो है वो इन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, मगर 25 साल बहुत कमाल के गुज़रे हैं इल्मी और मानवी एतबार से। दुनिया इमामत की, दुनिया इंसानियत की बेहतरीन तरीके से दुनिया तशय्युर की आपने इमामत फरमाई है, और आपकी मुद्दत इमामत जो है वो 17 साल है। क्यों? इसलिए कि जब 195 में पैदा हुए और 203 में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए, तो गोया 8 साल के थे आप के इमाम बन गए। ठीक है, 8 साल के थे कि इमाम बन गए, और इमामत के सिलसिले से कुछ रिवायतें शेख मुफीद ने तहरीर की हैं। मैं चाहता हूँ बेअन ही उन रिवायतों में से बाज़ रिवायतों का आपके हवाले कर दूँ, उसे आज नहीं बयान कर पाऊँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हो जाएगा। इंशाअल्लाह अगले जलसे में आपकी खिदमत में पेश करूँगा। तो 8 साल की उम्र में इमाम बने और 25 साल में शहीद हुए। कितने साल रही इमामत आपकी? मुद्दत इमामत 17 साल। 25 साल उम्र है, 17 साल मुद्दत इमामत है। और आपके ज़माने के हाकिमों में अगर देखा जाए तो एक हाकिम मामून है जो आपके वालिद मोहतरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का कातिल था, और मामून की हुकूमत के ज़माने में आपकी ज़्यादा ज़िंदगी गुजरी है। 195 से लेकर के, या मुद्दत इमामत को ले लीजिए तो 203 से लेकर के 218 तक, क्योंकि मामून की हुकूमत का ज़माना जो है वो 193 से लेकर के 218 तक है। ये मामून की हुकूमत का ज़माना है, तकरीबन 25 साल। इसमें 218 तक मामून के दौर हुकूमत में इमाम मुत्तकी ने ज़िंदगी गुजारी है, और उसके बाद फिर आपने 2 साल जो ज़िंदगी गुजारी है मुअतसिम के ज़माने में गुजारी है। यही मुअतसिम वो है कि जो इमाम का कातिल है। मुअतसिम अब्बासी के जिसकी हुकूमत का ज़माना 218 से 227 तक है, तकरीबन 9 साल।
لیکن اس نے اپنی حکومت کے تیسرے سال یعنی 220 ہجری میں امام محمد تقی کو شہید کروا دیا، چاہے ام فضل کے ذریعے سے یا کسی اور کے ذریعے سے۔ اس کو میں انشاءاللہ آخر میں آ کر کے بیان کروں گا جب شہادت کا مرحلہ پیش ہوگا۔ یہ ہے امام محمد تقی کی انفرادی زندگی کا ایک مختصر سا خاکہ، جس کی تفصیلات نہ پیش کر کے خلاصہ آپ کی خدمت بیان کیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ میں جو اہل ذوق ہوں گے ہیں، جو لوگ جو خواہران، یا اگر برادران تک میری بات پہنچتی ہے بعد میں کبھی، تو جو برادران جو اہل ذوق ہوں گے انشاءاللہ وہ مراجعہ کریں گے اصل کتابوں کی طرف، تو انشاءاللہ اس سے جڑی ہوئی باتیں مزید جو ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔